أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ آج ہم لائن 79 سے شروع کریں گے۔ پس ویلن، ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی، بربادی یا افسوس یا رسوائی۔ افسوس ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یا بربادی ہے ان لوگوں کی، یا تباہی ہے یا رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتبہ لکھتے ہیں، الکتاب اس قانون کو، بی ایدہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی کئی آیات کا ترجمہ انسانوں نے وہ کیا جن سے ان کی میں خوش ہوتی تھی۔ موت حرکت کے رک جانے کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے موت صرف فزیکل ڈیتھ کو ہی کہا، جس میں انسان کا جسم اور روح علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کو ایک اویئرنیس کی کتاب، ایک لاجیکل بک، ایک پریکٹیکل میسج اللہ تعالیٰ کا نہیں سمجھا، بلکہ ہم مرے ہوئے انسانوں، موت زدہ انسانوں کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ پورے قرآن مجید میں جاگتے ہوئے انسانوں کے لیے میسج ہے۔ کچھ پریکٹیکلٹی کا حکم ہے۔ مردہ انسان جس کی حرکت رک جاتی ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ اب اس کو کام کرنے کا کیوں آرڈر دیا جاتا ہے؟ یہ ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بربادی، رسوائی اور افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے خود لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ آج ہم بھی قرآن مجید کا ریفرنس دے کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عربی کی آیات کو بھیجیں، ہم خود دیکھیں گے۔ جب عربی کی آیات کو بھیجا جاتا ہے اور جب عربی زبان کے ذریعے قرآن کو سمجھا جاتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو ترجمے میں نظر آتی ہے۔ ثم پھر کہتے ہیں یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ خرید فریق، لی یشترو شری ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت اور قیمتی میسج کو بیچ دیتے ہیں اور ایک گھٹیا چیز کو خرید لیتے ہیں۔ ثمناً قیمت، قلیلاً کم، کم قیمت کی چیز کو خرید لیتے ہیں اور عمدہ اور قیمتی چیز کو وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ بہت نایاب اور قیمتی ہے، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے جب ڈھالتے ہیں تو ایک کم قیمت بنا دیتے ہیں اور اس کو لوگوں میں سرکولیٹ کرتے ہیں، تو اصل میں سودا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گھاٹے کا۔ فویل لہم، پس افسوس ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو، کتبت لکھتے ہیں، ایدہم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم اور افسوس اور بربادی اور تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو، یکسبون وہ یہ کماتے ہیں، یہ جو بھی کمائی وہ کما رہے ہیں، جو بھی گین وہ اپنی طرف سے گین کر رہے ہیں، اس گین میں وہ کیا، ان کی کمائی کیا ہے؟ افسوس ہے اس کمائی پر، افسوس ہے اس جمع کرنے پر جو قیمتی چیز کو بیچ کر گھٹیا چیز خرید رہے ہیں۔ 80 آیت کو اب میں ایکسپلین کروں گی۔ وقالو اور کہتے ہیں،
وقالو اور وہ کہتے ہیں لن مسن النار لن ہرگز نہیں تمسن النار ہمیں چھوئے گی، مس کرے گی، پہنچے گی ہم تک نارو آگ، الا مگر ایامن دن محدود گنتی کے، جن کو عدد گنا جا سکے، یعنی کہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے دن ہمیں آگ چھوئے گی، ادروائز وہ ہمیں نہیں چھو سکتی۔ کل ان سے کہہ دو اتخذتم من اللہ احدا، آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کئی لوگ کہ مسلمانوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، چند دن وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو خارج کر دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کل ان سے کہہ دو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا رہے ہیں، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ آگ میں چند دن ڈالے جاؤ گے اور پھر اس میں سے نکال لیے جاؤ گے؟ کیا اللہ نے تمہارے سے کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ اور اگر عہد کیا ہوا ہے فلن یخلف اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مختلف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو اس نے عہد کیا ہوا ہے، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں کرے گا۔ عہدہ، اپنے عہد کو، ام یا تقولون علی اللہ، یا تم اللہ تعالیٰ پہ وہ بات چیت چسپاں کر رہے ہو، ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم ہی نہیں رکھتے جس بات کا، اس بات کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسانوں سے، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہے کہ کچھ دن تم آگ میں ڈالے جاؤ گے اور پھر تمہیں آگ سے نکال لیا جائے گا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی عہد کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد تمہیں آگ سے نکال لیا جائے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا رہے ہیں، کل تو ان کو کہہ دے، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد لے لیا ہوا تم سے؟ اور اگر عہد لے لیا ہے تو اس کے مختلف نہیں کرے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ پورا کرے گا۔ لیکن تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چیز اللہ پر چسپاں کر رہے ہو، وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے جس چیز کا۔ اور علم کا درجہ عربز میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا تھا، بہت اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ علم آپ کیسے کہیں کہ میں با علم ہوں؟ ہمارے عملوں سے ہمارا علم نظر آتا ہے۔ اگر عمل میں علم نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہم علم والے نہیں ہیں۔ علم وہ ہے جو آپ کے عمل کو بدل دے۔ صرف ڈگریوں کو علم نہیں کہتا قرآن مجید، قرآن مجید آپ کے عملوں کو، عمل کا جو نتیجہ ہے ان کو علم کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ نمبر 81، بلا من کسب سیئتن، بلکہ من جو کسب کماتا ہے، جو کام کرتا ہے، سیئتن ناہمواریوں والے، نہ خوشگواریوں والے، ناگوار، و احاطت اور خبرگیری کی جاتی ہے، احاطے میں لیا جاتا ہے، بھی اس کے ساتھ، خطیئاتہ ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، ان کی قصور جو ہے ان کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو غلطیاں کرتے ہیں، سیئاتن جو نہ ہمواریاں، نہ خوشگواریاں وہ کرتے ہیں، وہ احاطت اور ان کا احاطہ ہو جاتا ہے، وہ انسرکلڈ ہو جاتے ہیں، ان کی ارد گرد باؤنڈری وال بن جاتی ہے، خطیئاتن توہو ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں ہی ان کے ارد گرد احاطہ کر لیتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں میں ہی گر جاتے ہیں۔ پس اولئکا، یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو خطاؤں کے ساتھ
سمجھایا ہے کہ جب تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، ناہمواریاں، ناخوشگواریاں تمہیں گھیر لیتی ہیں تو وہ آگ کی طرح تمہارے لیے کام کرتی ہیں، وہ تپش دیتی ہیں، تمہیں تمہارا راستہ ناہموار کر دیتی ہیں، تمہاری خطائیں تمہارا اپنا راستہ ناہموار کر دیتی ہیں۔ ہم فیہا، اور وہ اس کے اندر خالدون، خالد کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ اگر میں غلطیاں کر رہی ہوں اور مجھے اپنی غلطیوں کی سمجھ آ گئی اور میں نے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تو میرا خلد پھر جہنمی سے جنتی ہو جائے گا۔ اور اگر میں جنتی خلد میں رہ رہی ہوں اور میری طور طریقے غلط ہونے شروع ہو گئے تو میرا جو خلد ہے وہ جہنمی ہو جائے گا۔ خالدون کا مطلب ہمیشہ رہنا نہیں ہوتا، کافی عرصے تک، جب تک میرا ایک عمل اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس خلد کو، وہ اس وقت تک میرا برقرار رہتا ہے۔ جو ہی میرا عمل بدلتا ہے میرا خلد دوسری قسم کا اپوزٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میرا عمل اچھا ہے تو میرا خلد بھی اچھا ہے، اور اگر میرا وہاں رہنا بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور جو ہی میرا عمل بدلتا ہے میرا دوسرا خلد شروع ہو جاتا ہے۔ لائن نمبر 82 جو کہ موسٹلی قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ آج میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں، آمنو، جو ایمان والے ہیں، ساتھ ہی ایمان والوں کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے کو کافی نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہی سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے وہ اپنی مسلمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں اصلاح والے، صلح صفائی والے۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب آپس میں صلح ہوتی ہے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ وہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ اور جنتی کس طرح کی تشبیہ کے ساتھ، تشبیہ کے طور پہ، سمبل کے طور پر، میٹافر کے طور پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بتایا کہ آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہوگی، آپ جو کھانا چاہیں گے وہ کھائیں گے، آپ کے پاس آپ کے کام میں ہیلپ کرنے کے لیے نوکر چاکر ہوں گے، آل اولاد، خوبصورت اولاد ہوگی۔ یہ ایک جنتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں اصلاح والے، صلح صفائی والے، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، وہی لوگ اصحاب الجنت ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ جب تک جنتی رہنا چاہتے ہیں وہ اس خلد میں خالدون، اس میں رہیں گے کافی عرصے تک۔ جو ہی وہ اپنا عمل بدلیں گے ان کا خلد بھی بدل جائے گا۔ لائن نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے لیا میثاق، وعدہ، بنی اسرائیل سے، ایک کہ بنی اسرائیل سے ہم نے ایک وعدہ لیا، لا تعبدون، نہ تم، لا نہ تا تم، عبدون، کسی تم عبادت کرو گے، یعنی تم کسی اور قانون کو نہیں مانو گے، کسی اور قانون کے غلام نہیں بنو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے قانون کے، سوائے اللہ کے سسٹم کے۔ تم صرف اللہ کا سسٹم، اللہ کا قانون، اللہ کا لا مانو گے۔ ان سے یہ وعدہ لیا۔ عبد جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں، اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے قانون کے اندر ڈھال کر ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح اللہ کے قانون کے مطابق زندگی اپنی صرف کریں۔ قرآن کریم نے
اعبد اللہ وجتنبوا الطاغوت، طاغوت کے معنی ہیں وہ قوتیں جو ہم اللہ کے قانون کے خلاف جا کر اپنی قوتیں استعمال کرتے ہیں۔ ایسی قوتوں کو قانون خداوندی کے مطابق اگر ہم صرف کریں گے تو پھر ہم عبد بنیں گے۔ اللہ کے قانون سے دور رہنے والی حرکات میں اپنی قوت اور طاقت استعمال نہ کرو، ایون اپنے جذبات اور ایموشنز کو۔ جذبات آتے ہیں لیکن جب جذباتی ہم ہوں تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں اپنے جذبات کو کتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے، اتنا ہی استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو گے، تم نہیں عبادت کرو گے، یعنی کہ تم اللہ کے قانون کے علاوہ اور کسی قانون کو نہیں مانو گے، اللہ کے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کو نہیں اپناؤ گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احساناً بیلنس سلوک کرو گے۔ والدین اور اپنے اولاد کے ساتھ اگر دیکھا جائے، اگر ایک انسان ہے، ایک عورت ہے یا ایک آدمی ہے، اگر اس نے دیکھنا ہے کہ میری اولاد بھی ہے اور میرے والدین بھی ہیں تو بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ والدین کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ عزت اور آرام کی ہے۔ بچوں کے لیے کچھ اور طرح کی ہمارے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، اور والدین کے لیے ان کی ایج کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق ہمیں اپنا قانون استعمال کرنا چاہیے، اللہ کا بنایا ہوا۔ تو احسان مینس بیلنس، توازن والا۔ وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولو، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حسنا، بیلنس بات چیت، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو صلاۃ کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور دے دو زکوٰۃ کو۔ ثم، یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا جو آج بالکل سارا ہمارے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے، رخ موڑ لیا انہوں نے، الا قلیلا، بہت تھوڑے تھے جو اس باتوں پہ قائم رہے، منکم، تم میں سے، اور انتم ہو تم مورزون، پیٹھ موڑنے والے۔ میں ان کو دوبارہ، اس آیت کو دوبارہ سمجھاؤں گی کہ قریب جو ہے ہمارے، ان کے لیے ہمارے حقوق و فرائض ہمیں زیادہ استعمال کرنے کے لیے بولے، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ والدین کے بعد کہا ذی القربہ، نزدیکی لوگ، والیتامہ، یتیم لفظ جو ہے وہ عربی میں اس جانوروں کے، وہ جانور جس کا باپ ماں مر جاتی تھی اس کو یتیم کہا جاتا تھا۔ اکیلا جانوروں میں جن کی ماں مر جاتی تھی اس جانور کو یتیم کہا جاتا تھا، یعنی کہ پرورش جن کی کرنے والا کوئی نہ رہے۔ والمساکین، اور مساکین ان کو کہا جاتا تھا جو ساکن ہو جاتے ہیں، جن کی حرکت رک جاتی ہے یا حرکت کو محتاجی نے کم کر دیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ اللہ کا قانون مانو، اور والدین کے ساتھ بیلنس سلوک کرو، قریب والے لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جن کی حرکت رک گئی ہے، ان کا اللہ کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو۔ دوبارہ کا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، وقولو، اور کہو لوگوں کے لیے بیلنس بات چیت، واقیموا الصلاۃ، اور صلاۃ میں نے بہت مرتبہ بتایا ہے کہ قانون کو فالو کرنا، پورے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے قانون دیا، اس قانون کو فالو کرنا صلاۃ کہلاتا ہے، اور جسم سے اس کو سکھایا گیا ہے کہ جسم سے پہلے اپنی صلاۃ کو قائم کرو، یعنی کہ اگر جسم ہمارا طاقتور اور مضبوط ہوگا تو ہمیں اپنی ڈیوٹیز انجام دینی اور قانون کو فالو کرنا یا اللہ کے سسٹم کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا۔ عقیم کا مطلب بھی جو ہوتا ہے کھڑا کر دیں، یعنی کہ اپنے قانون کو فالو کرنے میں آپ ایک طرف
ایک بیلنس کے ساتھ چلیں۔ پھر دوبارہ میں بتاؤں بیلنس کے ساتھ یعنی والدین کے لیے کچھ اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اولاد کے لیے اور ہیں، اور عام انسانوں کے لیے اور ہیں۔ ان ساروں کے اندر بیلنس قائم کر کے ہم نے اللہ کے قانون کے سسٹم کو، قانون کو، لا کو فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی صلات کو اور انسان کو اور اپنے آپ کو اکیلا اکیلا بیان نہیں کیا، بلکہ اگر تم اس اللہ کے قانون کو مان رہے ہو تو پھر آتو زکوٰۃ، پھر جو بھی تمہارے پاس ہے دینا شروع کرو دوسرے لوگوں کو۔ آتو مینس جھولیوں میں ڈالو، زکوٰۃ مین نشو و نما، جو بھی تمہارے پاس نشو و نما ہے، جو بھی آپ کو اپنی چپ میں ملا ہے، پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ کی جینس میں آپ کو جو بھی خوبیاں ملی ہیں وہ لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کرو۔ پورا قرآن مجید یہ ہمیں لیکچر یہ ہمیں دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ڈو فار ادرس۔ لیکن وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل پھر گئے اس بات سے، کیونکہ اکثر انسان اللہ کے قانون سے کہتا ہے میں عبادت کرنے والا ہوں، کہتا ہے میں اللہ کے قانون کو مانتا ہوں، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو قانون بتایا جاتا ہے تو وہ اکثر پیٹھ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے۔ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے پلیٹ میں رکھ کر وہ دوسروں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔